السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت زینب بنت خزائمہ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ تھیں۔ زینب بنت خزائمہ نام اور ام المساکین کنیت۔ شجرہ نسب یہ ہے: زینب بنت خزائمہ بن الحارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف بن حلال بن عامر۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 سے 13ویں سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بچپن بڑا منفرد تھا۔ بچپن ہی سے انہیں غربا و مساکین کو کھانا کھلا کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ کوئی چیز کھا رہی ہوتی تھی تو کوئی غریب یا مساکین آ جاتا تو وہ سب اس غریب یا مساکین کو دے دیتی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس طرح غربا و مساکین کو کھانا کھلا کر رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہو گئی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا۔ اس نے انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کا نکاح طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا۔ وہ غزوہ بدر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ طفیل اور عبیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی کٹھن زندگی اور اعتماد اسلام کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے کیا۔ علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا نام تھا جو کہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھیں، اس لیے ام المساکین کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہادت پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینے رہ پائی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح طفیل سے ہوا۔ ان کا دوسرا نکاح اسلام کے بدلے جلیل حضرت عبیدہ بن حارث سے ہوا، جو غزوہ بدر میں تاریخ وفا کا روشن ترین باب رقم کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اپنا رخسار رکھ کر اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ اس غزوہ میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہا بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں مصروف تھیں۔ سہاگ دین کی آن پر قربان ہو گیا، لیکن خدا کی یہ بندی زبان پر حرف شکایت نہ لائی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ غزوہ احد میں انہوں نے بھی اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو داغ مفارقت دے کر دارالآخرت سنوار گئے۔ اسلام کی یہ مخلص مجاہدہ، جس نے حق و باطل کے ابتدائی معرکوں میں اپنے 2 تاج قربان کر کے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اپنی زوجیت کا شرف فرمایا۔ ایسی عورت جس کی متعدد بار شادی ہوئی، 2 خاوند شہید ہوئے، وہ بہت نیک تھیں، مساکین پر شفقت کرتی تھیں، یقیناً اس قابل تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کرتے اور ان کی دینی خدمات کی قدر کرتے۔
اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ان کی عزت و افزائی فرمائی۔ یہ ہجرت کے 31ویں ماہ رمضان المبارک 3 ہجری کی بات ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 3 ماہ رہ کر 3 ہجری کو انتقال کر گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ تھی جو 30 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جنازہ جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا تو امہات المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بہت سی عورتیں جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال فرمایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہماری بہت سی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔